بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سے ابو سفیان تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تو امکان بہت کم تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب تو لگتا ہے جنت پکی ہے, اب تو لگتا ہے جنت کیا ہے, پکی ہے. لہذا انہوں نے مجازاً اس سے تعبیر کیا کہ بھئی اب تو جنت ملے بغیر کچھ ہونے والا ہے نہیں. تو اس طریقے سے اس کو دونوں کو محمول کر سکتے ہیں. فقال سعد, حضرت سعد فرماتے ہیں فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے کیا وہ میں نہیں کر سکا, میرے اندر استطاعت نہیں ہوئی اس چیز کی جو انہوں نے کیا. یعنی وہ تو کر گزرے, وہ گھس گئے اندر میں, دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن نضر نے بڑی دلرانہ انداز میں ان کے ساتھ جنگ کی, لیکن بہرحال وہ اکیلے تھے, آزو بازو میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا تھا نہیں, لہذا وہ شہید ہو گئے. قال انس, تو اس پر حضرت سعد بن معاذ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ تو شہید ہو گئے اور میں بچ گیا. کیسے صحابہ تھے کہ بچ گئے, اس پر افسوس کر رہے ہیں. کس پر افسوس کر رہے ہیں کہ بچ کیوں گیا, کہ میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا. قال انس, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فوجدنا به 89 ضربة بالسيف او طعنة بالرمح او رمية بسهم, تو ہم نے ان کے بدن پر 80 سے زیادہ تلوار اور نیزے اور تیر کے زخم پائے. ان کا بدن پورا چھلی ہو چکا تھا کیونکہ چاروں طرف دشمن تھا اور اس میں وہ گھس چکے تھے. وَوَجَدْنَاهُ وَقَدْ قُتِلَ, اور ہم نے دیکھا کہ وہ شہید کیے جا چکے تھے. وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ, اور مشرکین نے آپ کا مسئلہ بھی کر دیا تھا, یعنی آپ کے ناک کان وغیرہ کیا کر دیا تھا, کاٹ دیا تھا. فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ, انہیں کوئی نہیں پہچان سکا مگر ان کی بہن نے انہیں پہچان لیا ان کی انگلیوں کے پورووں سے. بنان کس کو کہتے ہیں, انگلیوں کے پورووں کا, ان کی انگلیوں کے پورووں سے, یعنی پورے زخم ہو کر ایسے حالت ہو چکی تھی ان کے پورے بدن کی کہ کہیں سے پہچانے نہیں جا رہے تھے وہ کہ یہ کون ہے, لیکن ان کی بہن نے ان کی انگلی کی پورووں سے انہیں کیا کر لیا, پہچان لیا. قال انس, حضرت انس فرماتے ہیں كنا نرى او نظن, ہم یہ سمجھتے ہیں ان هذه الآیة نزلت فيه, کہ یہ آیت کریمہ ان کے اور ان جیسے لوگوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, کہ مومنوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا. تو بہرحال اس پوری روایت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے جذب شہادت کو بیان کیا گیا. ترجمۃ الباب بہت آسان ہے کہ جس آیت کو آپ نے ترجمۃ الباب میں قائم کیا ہے اسی آیت کو روایت کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے, اس کے سبب نزول کی طرف گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے. وقال ان اخته وهي تسمى ربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها, فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقال, یہ تعلیقاً اس روایت کو امام بخاری ذکر کر رہے ہیں اور سند صحیح کے ساتھ محدثین کی بڑی جماعت نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. ان اختہ وہی تسمى ربیع, اب لگے ہاتھ حضرت انس اور ان کی بہن کا اوپر ذکر ہوا تو ان کی بہن نے ان کو پوروں سے کیسے پہچان لیا. تو یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ بہن بھائی کا رشتہ اتنا مضبوط ہو. تو اس تعلیق کو امام بخاری اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی بہن نے انہیں اس لیے پہچان لیا کہ ان دونوں بھائی بہنوں کے درمیان بے پناہ محبت تھی اور اس محبت کا اثر تھا کہ وہ اپنے بھائی کے انگلی کی پورووں سے بھی واقف تھی.
کہ جس کو دیکھ کر انہوں نے اپنے بھائی کی لاش کو کیا کر لیا؟ پہچان لیا. تو اب اس پر اس واقعے کو امام بخاری ذکر کر رہے ہیں. وقال ان اختہ وہی تسمى ربیہ، اور حضرت انس فرماتے ہیں اور ان کی بہن جس کا نام ربیہ تھا، جس کا نام کیا تھا؟ ربیہ بنت النضر، حضرت انس بن نضر کی بہن ہے. کثرت ثنیۃ امرأۃ، اس نے کسی عورت کے ثنایا کو توڑ دیا. سامنے کے دانت کو آپ نے پڑھا نا تجوید میں، ثنایا علیا، ثنایا سفلا، رباعی، انیاب. تو ثنایا اس کے آگے کے دانت، عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، انہوں نے غصے میں اس کو بجا دیا اچھے سے، اور اس کے سامنے والی جو عورت تھی تو حضرت ربیہ کے ہاتھ وہ ایسی زخمی ہوئی کہ اس کا دانت ہی ہو گیا، ٹوٹ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں قصہ آیا، یہ قضیہ آیا کہ بھائی یہ دو عورتیں جھگڑی اور ایک عورت نے ایسا مارا کہ دانت کیا کر دیا؟ توڑ دیا. فامر رسول اللہ بالقصاص، حضور نے کہا کہ بھائی قصاص ہوگا. کیا ہوگا؟ قصاص. کہ انہوں نے دانت توڑا ہے تو ان کا بھی دانت توڑا جائے گا. فقال انس، تو حضرت انس بن نضر وہ جذبات میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جا سکتا ہے. حضرت انس بن نضر نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے کیسے اس کا دانت توڑا جائے گا؟ وہ مجذوب قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ایسے یہ وجد میں آ گئے اور کہا نہیں نہیں میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. وہ یعنی حضور کے حکم کا انکار نہیں کر رہے تھے، وہ ایسا کہہ رہے تھے اللہ کوئی ایسی شکل نکالے گا کہ ان کا دانت توڑے جانے سے بچ جائے گا. اللہ کو ایسی شکل نکالے گا کہ ان کا دانت توڑے جانے سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا. تو انکار حکم رسول نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اب انہوں نے تو کہہ دیا. اب اس کی ایک ہی شکل تھی کہ سامنے والی عورت اور اس کا جو قبیلہ اور خاندان ہے وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ بھائی بجائے دانت توڑنے کے اس کی جو بھی دیت ہوتی ہے وہ دیت لینے پر وہ کیا ہو جائے، رضامند ہو جائے. فرضوا بالارش، تو وہ دانت کی دیت پر کیا ہو گیا؟ راضی ہو گئے. الارش کس کو کہتے ہیں؟ کسی عضو کی دیت کو، کسی عضو کے قصاص کہتے ہیں جان کے بدلے جان. دیت جان کو کہا جاتا ہے قصاص، پورے جان کے بدلے میں ہو، لیکن اس کے لیے ایک خاص لفظ کہ کسی عضو کی اگر دیت مقصود ہو تو اس صورت میں اسے الارش سے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کے ساتھ، عین کے ساتھ نہیں، العرش ہوتا ہے اور یہ ہے الارشی. تو فرماتے ہیں کہ وہ دانت کے دیت پر راضی ہو گئے. وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ، اور انہوں نے قصاص کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا. حضور نے کہا کہ شیء غریب، وہ قسم کھا کر گئے کہ نہیں ٹوٹے گا اور ایسا ہی ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن نضر کے اس واقعے کے موقع پر کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں من لو اقسم علی اللہ، کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے لأبرہ، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. تو اللہ اس کی قسم کو کیا کر دے؟ پورا کر دے. کہا کہ انس بن نضر تو ان لوگوں میں سے لگتے ہیں، انہوں نے قسم کھا لی تو اللہ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا. کیوں؟ القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، دین تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ بھائی جان دے ربیہ کو چھوڑ دو. حضور نے یہ بات کیوں کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کہی کہ جس وقت حضور کے پاس یہ قضیہ آیا اس وقت وہ سامنے والا فریق اتنا غصے میں تھا کہ کوئی امکان نہیں تھا کہ دانت ٹوٹنے سے بچ جائے. دانت ٹوٹنے سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. تو یقین یہ ہو چلا تھا کہ وہ یہ تو ربیہ کا دانت بھی قصاص میں کیا ہوگا؟ توڑا جائے گا. لیکن بعد میں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے قسم کھا لی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے، کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیت سے کام کیا ہو جائے گا؟ چل جائے. تو پھر حضور نے کہا
ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر کر دکھاتا ہے. تو کہا کہ انس بن نضر تو ان لوگوں میں سے. لیکن یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ انس بن نضر کو یہ مقام کیسے ملا. کیف بلغ انس بن نضر الى هذا المبلغ، کیسے پہنچے اس مقام تک؟ وہ اس مقام تک اس لیے پہنچے کہ اللہ رب العزت سے ان کا رشتہ اتنا مضبوط تھا، ان کا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط تھا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جان کو قربان کرنے کو انہوں نے کسی قسم کی عار محسوس نہیں کی. اس کا پتہ تو احد میں چلا. تو معلوم کیا ہوا کہ جب بندہ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرتا ہے تو اللہ بھی بندے سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتا ہے. پہل کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ بندے کی طرف سے، کہ بندہ یہ کوشش کرے کہ وہ اللہ کے احکامات کو بجا لائے، اپنی ہر چیز کو اللہ کے احکام کے تابع کر دے. تو پھر اللہ رب العزت اسے ان بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ پر قسم بھی کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو کیا کر دے، پورا کر دے. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے. بعض روایت میں آتا ہے رب اشعث ابغر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سارے پراگندہ حال ایسے ہوتے ہیں کہ دکھنے میں تو ایسے لگتے ہیں کہ نہ کپڑے کے ٹھکانے نہ کوئی ایسے ہی پراگندہ حال ہے، لیکن وہ قسم کھا لے تو ان کی قسم کیا ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے. کیوں کہ ان کا اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہوتا ہے، ایسا مضبوط ہوتا ہے. بہرحال اس پوری روایت سے حضرت انس بن مالک کے ان کی بہن کے ساتھ رشتے کو بھی بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جس آیت کے تحت اس کو لائے تھے اس کو بھی ذکر کیا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان وراه عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد. حدثنا ابو اليمان، روایت کرتے ہیں ابو الیمان حکم ابن نافع. قال اخبرنا شعیب، وہ روایت کرتے ہیں شعیب سے، شعیب ابن ابی حمزہ عن الزہری محمد بن مسلم بن شہاب الزہری. وحدثنا اسماعیل، اور اسماعیل ابن ابی اویس. قال حدثني اخی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے بیان کیا. کون مراد ہے؟ ابو بکر عبد الحمید مراد ہے اس سے. اخی سے مراد اسماعیل کے جو بھائی ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر عبد الحمید. عن سلیمان، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بلال التیمی المدنی سے. اوراہو عن محمد، اوراہو یہاں پر اظن کے معنی میں، عن محمد ابن ابی عتیق. اسماعیل کا قول ہے کہ ان کو تھوڑا سا کچھ شبہ ہوا. عن محمد ابن ابی عتیق، وہ محمد ابن ابی عتیق سے روایت کرتے ہیں. عن ابن شہاب، اور وہ محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں. عن خارجہ ابن زید، اور وہ حضرت خارجہ ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ان زید ابن ثابت قال، خارجہ بن زید باپ بیٹے ہیں دونوں، کہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید بن ثابت یہ ان کے والد ہے. گویا کہ اس میں لطائف اسناد میں سے ہے کہ روایت الابن عن ابیہ، باپ اب بیٹا اپنے باپ سے روایت کو نقل کر رہا ہے. حضرت خارجہ ابن زید، حضرت خارجہ کا شمار مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ میں ہوتا ہے. ان مشہور 7 فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بعد سب سے بڑے فقیہ مانا جاتا تھا. وہ حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے قال نسخت الصحف فی المصاحف، میں نے قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا مختلف مصاحف سے جمع کر کر. ففقدت آیة من الاحزاب، تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں مل سکی. كنت اسمع رسول اللہ یقرأ بها، جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کو بارہا پڑھتے ہوئے سنا تھا. كنت اسمع، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں فعل مضارع کے اوپر جب کانا داخل ہو تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. یعنی میں نے حضور سے تو متعدد بار وہ آیت سنی،
مگر یہاں پر کہیں پر مل نہیں رہی تھی. فلم اجدہا، تو میں نے اس کو نہیں پایا، الا مع خزیمۃ الانصاری، مگر اس صحابی کے پاس جن کا نام حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الذي جعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شہادته شہادت رجلین، وہ جن کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے شہادت کے برابر قرار دے دیا تھا. مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوگا حسامی کے اندر حضرت خزیمہ کے بارے میں کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ میں وہ صحابی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کے موقع پر انہوں نے شہادت دی. ایک دیہاتی سے حضور نے گھوڑا خریدا. جب جانے لگے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، زیادہ قیمت میں مانگا اور حضور سے کم پر سودا ہو گیا تھا، اور حضور اس کو لے جا رہے تھے اپنے حجرے کی طرف پیسے دینے کے لیے. تو متواضع تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر نیچا کر کر چلتے تھے. تو کسی کو معلوم نہیں کہ وہ خریدا ہے تو اچھا گھوڑا ہوگا، تو دوسرے دو چار لوگوں نے بھی اس کی قیمت لگا لی. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے پر پہنچنے سے پہلے وہ دیہاتی پھر گئے اور کہا کہ نہیں میں نے تم کو نہیں بیچا. اس نے دیکھا کہ زیادہ قیمت مل رہی ہے تو کہا کہ ایسی کسی بات کرتے ہو، تم نے نہیں بیچا، گھوڑا تم نے مجھے بیچ دیا ہے. تو دیہاتی کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے گواہ لاؤ. کیا کہنے لگا؟ گواہ چاہیے. گواہ ہے تو میں آپ کو جس قیمت میں آپ بول رہے میں دوں گا، ورنہ میں آپ کو دوں گا نہیں. تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری وہاں پر تھے. انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا تم سے کیا کیا ہے، خرید لے. تو وہ دیہاتی کو دینا پڑا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ سے پوچھتے ہیں، یا خزیمہ کیف شہدت، آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ ایسے تم تو تھے نہیں، ولست ہونا، یعنی جب ہمارا معاملہ اس وقت تم تو تھے نہیں. تو عجیب جواب دیا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نحن شہدنا وتصدقنا من اخبار السماء، آپ آسمان کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، جب ہم اس پر گواہی دیتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں تو آپ کی زمین میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ عجیب بات بیان کی صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، اس میں ہمیں کبھی آپ کے بارے میں جھوٹ محسوس نہیں ہوا، تو زمین کی خبر میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو کہا میں نے اس کو اس پر قیاس کر لیا، میں نے اس کو اس پر کیا کر لیا. اسی لیے حضرت خزیمہ کا یہ نام حسامی کے پہلے ہی صفحے میں ہے. کتاب القیاس شروع ہوتا ہے تو شروع میں یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور حضور نے کہا کہ تمہاری گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی. تو یہ ان کی امتیازی شان ہو گئی کہ ان کی گواہی دو گواہوں کے برابر قرار دی گئی کہ اگر کسی جگہ پر وہ اکیلے ہو اور کوئی دوسرا آدمی نہ ہو تو ان کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دے دیا گیا. تو وہی حضرت خزیمہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جیسا کہ اس سے قبل آپ کے سامنے بیان کیا بیضاوی کے درس کے اندر کہ حضرت زید بن ثابت نے اتنی محنتوں کے ساتھ مصحف اول کو تیار کیا تھا کہ ان کی ان محنتوں کو بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا. ایک تو انہوں نے جہاں جہاں کہیں کاغذ پر لکھا ہے، کہیں اوراق پر لکھا ہوا ہے، کہیں کپڑے پر لکھا ہوا ہے، کہیں چمڑے پر لکھا ہوا ہے، الگ الگ جگہ پر لکھا ہوا تھا، اس کو جمع کیا. پھر جمع کرنے کے بعد جو صحابہ حافظ تھے ایک ایک کو بلا بلا کر ان سے سنا اور اس طریقے سے انہوں نے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب کی ایک آیت مجھے ملی ہی نہیں. وہ حافظ تھے خود. میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت متعدد بار سنی ہے مگر کہیں پر مل رہی وہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ آخر میں نے اس آیت کریمہ کو کس کے پاس پایا؟ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس آیت کریمہ کو کیا کیا؟ پا لیا. بہرحال آگے واقعے کو کیا کر رہے ہیں؟